بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ دوڑنے والا پتھر اور اس دوڑنے والے پتھر کا ایک معجزہ جس کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ اب اس پتھر کا دوسرا معجزہ کیا ہے؟ دوسرا معجزہ میدان تہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا۔ پتھر کون سا تھا؟ جس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جولے میں رکھتے تھے۔ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ پتھر رہتا تھا، اور اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا۔ اب جیسے ہی عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ 12 چشمے نکلے، اس پتھر میں سے 12 چشمے نکلے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان تہ میں استعمال کرتے رہے۔ کتنے؟ 40 برس تک۔ اس پتھر کا معجزہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا۔ قرآن مجید کی آیت فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری ڈیٹیلز وائز یہ بات کہی ہے، سمجھے؟ ایک شبے کا ازالہ، ایک آدمی کے دماغ میں شبہ ہوتا ہے، اس کا ازالہ، اس شبے کو ختم کیا جائے۔ معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک سے ہی دیکھا کرتے ہیں، جیسے کہ وہابی، دیوبندی یا جتنے بھی بد مذہب ہیں، اس سارے لوگ معجزات کو اپنی ناقص عقل سے ہی دیکھتے تھے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی ناقص عقل ہے، ادھوری عقل ہے، تو وہ ادھوری عقل سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ تمہاری عقل کرے نہ کرے، یہ تو حدیث میں ہے نا، یہ تو قرآن میں ہے، سمجھے؟ کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال منڈ دیتے ہیں۔ پتھروں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، کہیں کہیں پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کو بال پر رکھو تو وہ بال منڈ دیتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے۔ بعض پتھروں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ سرکہ کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں، سرکہ کے اندر تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، تیز اور ترش بنا دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں۔ پتھر میں تاثیر ہوتی ہے، لوہا وہاں پڑا ہوا ہے، پتھر یہاں ہے، تو لوہے کو دور سے کھینچ لے گا۔ اور بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے پتھر بھی اللہ نے رکھے کہ بعض پتھر کو دیکھ کر جو جانور ہوتے ہیں، موذی جانور جیسے سانپ وغیرہ، یہ دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پتھروں سے جانور کا زہر اتر جاتا ہے، سمجھے؟ بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاق ہے، علاج ہے، ایک طریقے سے پتھر بھی علاج ہوتا ہے۔ بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، یہ پتھروں کی تاثیر بتائی ہے۔ بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آگ نکلتی ہے، پتھر سے آگ نکلتی ہے۔ بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں، تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے
چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ جب اتنے پتھروں میں اللہ نے یہ تاثیر دی ہے کہ پتھروں کے کمالات اللہ نے یہ رکھے ہیں، یہ پتھر ایسا، وہ پتھر ایسا، یہ عام پتھروں کی بات کہ دنیا میں ایسے ایسے پتھر پائے جاتے ہیں، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر ہو جس کو آپ جھولے میں رکھتے ہیں، تو اس سے کرامت کا، اس سے معجزات کا ظاہر ہونا یہ کیا بعید ہے؟ کیونکہ خداوند قدیر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال، نہ خلاف عقل ہے۔ وہ چاہے تو کچھ بھی کر دے، وہ چاہے تو کسی بھی نبی کو کوئی بھی معجزہ دے دیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ جو اس معجزات کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ پتھر سے کچھ ایسے پتھر بھی پائے جاتے ہیں کہ جس میں سے ندیاں نکلتی ہیں، ندیاں پتھروں میں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر تو وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ جب پتھروں سے پانی نکل سکتا ہے، جب پتھروں کے اندر یہ اللہ نے کمالات دیے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے معجزات کا ظاہر ہونا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اب وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو میدان طے کی بات چل رہی ہے، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا۔ عمالقہ قوم جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ۔ مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے اس شہر میں جبارین یعنی عمالقہ ہے۔ ڈر گئے وہ لوگ، اس قوم سے ڈر گئے جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ ڈر گئے وہ لوگ۔ لہذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا۔ کس سے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے اس زبردست قوم سے جنگ کریں۔ آپ جائیں، آپ کا خدا جائیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج اور صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا، ربی انی لا املک الا نفسی و اخی،
اے میرے رب مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو تو ہم کو اس بے حکموں سے جدا رکھ، ان بے حکموں سے ہمیں جدا رکھ دے جنہوں نے میری بات کو نہیں مانا۔ جو قومیں عمالقہ پر جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں ان کو الگ رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک، یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھریں زمین میں۔ کتنے برس اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ان پر وہ زمین؟ 40 برس تک بنی اسرائیل اس زمین پر بھٹکتے رہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ، کیونکہ انہوں نے تمہاری نافرمانی کی، تمہارے ساتھ نہیں آئے، تو اب یہ بھٹکتے رہے۔ 40 سال تک بنی اسرائیل بھٹکتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے، وہیں کہ وہیں رہے 40 برس تک۔ اسی میدان کا نام میدان تہ ہے، اور اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا۔ اس میدان میں آسمانی کھانا، جنتی کھانا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا، جن میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اور شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان تہ میں بھوکے پیاسے ہوئے، یہ کتنے سال تک رہے وہاں میدان تہ میں؟ تو اب ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں، کھانے پینے کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، پھر کہنے لگے کھانا ہم کو کھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، یعنی ان پر محبت شفقت جو ہے ہمیشہ رہی ہے کہ جب یہ لوگ میدان تہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرائے۔ سمجھے؟ 12 چشمہ جاری کرائے، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا صبر کیا ہوگا بنی اسرائیل، پھر بھی ان کے لیے کھانے پینے کے دروازے ابھی تک بند نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آگے انشاءاللہ آئے گا۔